نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم میں کٹھے کیے جائیں گے، یعنی گھسیٹے جائیں گے۔ یحشرون کا صلہ الا آیا، یعنی ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے، یعنی منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو 2 پاؤں پہ چلایا، کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ اور آپ خود سوچیں کہ پاؤں کی سکن کتنی سخت ہوتی ہے نا، جس پہ ہم چلتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ناک کی، چہرے کی، کہ اگر اس کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، یعنی ان کی عقل اوندھی ہو جائے گی۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدترین مقام پر ہوں گے اور حد سے زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے، یعنی اس دنیا میں گمراہوں کو اپنی گمراہی کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ جانا کہاں ہے، تو اسی طرح جو شخص منہ کے بل چل رہا ہو، جس کی عقل اوندھی ہوگی، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، اب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے کہیں اور۔ اگر آپ پاؤں کے بل چل رہے ہیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی انہوں نے منہ اندھا کے، آنکھیں بند کر کے، عقل کو پیچھے چھوڑ کر اپنی منزل کا تعین کیا۔ یعنی دنیا میں وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں انہیں قطعاً اندازہ نہیں کہ یہ انہیں کہاں لے جائے گی۔ یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے اور منہ اندھائے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، آخرت میں جب جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور جب اندر پھینکنے لگیں گے تو ان کو ہوش آئے گی کہ ہم کہاں گرائے جانے لگے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم کہاں آ پہنچے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھیں کھول کے چلیں، کس راہ پہ چل رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کیا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں، الٹا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ان کی عقل ہی اوندھی ہے، اندھی نہیں، اوندھی۔ اوندھی کیا ہوتا ہے؟ الٹی ہوئی۔ مجھے کہتے ہیں نا کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یعنی حقیقت کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھ پاتے، الٹا دیکھتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسے جو ویسے بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، عقل مند نظر آتے ہیں، لیکن کسی چیز کو صحیح طرح پرسیو نہیں کر سکتے، ہر چیز کو نیگیٹولی لیتے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے، انہیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیت جو خراب ہے۔ تو یہ نیت کی خرابی اور منزل کا تعین نہ ہونا، قیامت کے دن جا کر پھر اس کی حقیقت کھلے گی، جب وہ شر مکانن پہ پہنچیں گے اور اضل سبیلا کا انجام پائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان کا ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ مختلف اقوام
اور مختلف اقوام کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر کر کے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پچھلے انبیاء کے واقعات پر غور کریں کہ انہوں نے کس طرح پیغام پہنچایا، پھر ان کی قوموں نے جواب میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ گویا آپ کو تسلی دینا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی قوم کو متنبہ کرنا بھی کہ دیکھو جن اقوام نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا وہ کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں ہے، کیونکہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، اور یہاں ابھی انہیں فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف جا کر تبلیغ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہوئی؟ وہ احکامات، وہ ہدایات جو آپ کو اس مشن کے سلسلے میں ملی۔ ان ہدایات کے ذکر یہاں قرآن پاک میں تو ملتا ہے، لیکن تورات تو اس کے بعد نازل ہوئی، اس میں نہیں۔ پھر یہ ہدایات کیا ہوئیں؟ ان کو کتاب کیوں کہا گیا؟ یہ ہدایات دراصل وحی خفی کی ایک قسم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ کچھ اور الہامات بھی ہوتے ہیں جو کتاب کی شکل میں نہیں ہوتے، لیکن ان کا درجہ بھی کتاب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کتاب کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر آنے والی وحی خفی کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، جو ان کی سیرت کی شکل میں نظر آتی ہے، ان کی احادیث یا گفتگو کی شکل میں، یا ان کے فیصلوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو جن کا نام ہارون تھا علیہ السلام مددگار کے طور پر بھیجا۔ یہاں ہارون علیہ السلام کے لیے لفظ وزیر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وزیر اس معنی میں نہیں جیسے ہمارے ہاں عام طور پر وزیر اور وزارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں اپنے لفظی معنوں میں وزیر کا لفظ جو ہے یہ وزر سے نکلا ہے۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ نبوت کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، اور صرف نبوت نہیں، ہر ذمہ داری ایک بوجھ ہوتی، خواہ حکومت کی ذمہ داری ہو، خلافت کی ہو یا نبوت کی ہو، تو اس میں جو بھی مددگار ہو وہ وزیر کہلائے گا۔ ایک حاکم کا بھی وزیر ہوتا ہے۔ حاکم حکومت کا بوجھ تنہا نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزیر اس کے ساتھ اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، گویا وہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی اور ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک دنیا کے انسانوں کا تعلق ہے، خواہ وہ کسی بھی مقام اور کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائیں، خواہ دنیا میں ان کو کتنی بھی بڑائی حاصل ہو جائے، وہ مددگاروں کے بغیر کام نہیں چلا سکتے۔ یہی فرق ہے اللہ رب العزت اور باقی معبودوں میں۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، تو ہم نے کہا جاؤ ایک قوم کی طرف۔ یہاں قوم سے مراد کون ہے؟ قوم فرعون۔ قوم فرعون کی طرف جاؤ۔ کون ہے وہ؟ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ اب یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو پچھلے انبیاء کی تعلیمات، اور دوسرے کائنات کی نشانیاں۔ یعنی فرعونیوں نے کائنات کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ان سے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ فرعون خود بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور اس کے عوام نے بھی اس کو خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جو ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے۔ اور نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جو وقتاً فوقتاً قوم فرعون کی اصلاح کے لیے ان میں مختلف واقعات جو پیش آتے رہے، لیکن انہوں نے آیات کو مانا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فدمرناہم تدمیرا،
تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ہلاک کرنا، یہ دمرنا تو فعل ہے اور تدمیر مصدر ہے. تو اب مصدر جب فعل کے بعد اس طریقے پر آتا ہے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی خوب خوب تباہ کر دیا، پوری طرح تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. دمرنا کا جو لفظ ہے یہ دال میم رے سے ہے. دمرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت برے ارادے سے داخل ہونا. ایک تو یہ نا کسی سے ملاقات کے لیے داخل ہونا، لیکن چور ڈاکو ملاقات کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے نہیں آتے، وہ برے ارادے سے آتے. تو اسی طرح عذاب کا آنا اور عذاب کا گھروں میں داخل ہو جانا یہ بھی اسی سینس میں ہوتا ہے. اور اسی طرح دمرہ میں جب یہ باب تفعیل پہ آتا ہے تو دفعتاً کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا ہوتا ہے. تو اہل مکہ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو تم نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو تمہارا انجام قوم فرعون سے مختلف نہ ہوگا. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. قوم نوح نے کن رسولوں کو جھٹلایا؟ جبکہ ہمیں قرآن سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ ان کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے. تو اس بات کے پھر دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو بات اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ اور پیغمبر دنیا میں آئے جن کی تعلیمات کو پھر قوم نوح نے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. دوسرا معنی یہ کہ جب کوئی قوم ایک پیغمبر کو جھٹلاتی ہے تو وہ دراصل ایک کو نہیں جھٹلاتی بلکہ سب کو جھٹلاتی، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ایک ہی اصل سے نکلی ہے، وہ ایک ہی رب کی طرف بلاتے ہیں، سب کی غرض اور سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی انبیاء علیہم السلام یا رسولوں پر ایمان لانے میں کس بات کی اہمیت ہے، یا ان پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے. اگر کوئی بھی قوم ایک پیغمبر کو جھٹلا دے اور باقی سب کو بھی مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں. جیسے مثلا یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. نصارہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو کسی ایک بھی پیغمبر کا نہ ماننا باقی مانے ہوئے کو بھی بے فائدہ کر دیتا ہے، ان کا باقی انبیاء پر ایمان بھی معتبر نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ایمان کو اسی صورت میں قبول فرماتے ہیں جبکہ وہ مکمل شکل میں ہو. اب دیکھیے کہ دین میں مختلف چیزوں کے درجے ہیں. مثلا عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قابل معافی، لیکن اگر ایمان میں کمی بیشی ہو تو قابل معافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور بنیادوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس سے پوری عمارت متاثر ہو جاتی. اسی طرح یہ ہے کہ عبادات پلرز کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اگر اس میں سے ایک پلر اگر بدنما ہے یا تھوڑا بہت اس کا نقشہ بہت اچھا نہیں بھی تو بھی شاید کام چل جائے. لیکن اگر بنیادیں درست نہیں تو عمارت قائم رہ ہی نہیں سکتی. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا بتایا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اب آپ دیکھیے کتنا دلچسپ انداز ہے. قوم فرعون کے لیے کیا کہا؟ کذبوا بآیاتنا. اور قوم نوح کے لیے کیا کہا گیا؟ کذبوا الرسل. انہوں نے آیات جھٹلائیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے رسولوں کو مانا ہوگا اور انہوں نے آیات کو مانا ہوگا. یعنی مختلف قسم کی غلطیوں کو الگ الگ طور پر نمایاں کیا جا رہا ہے. اپنے اپنے طور پر یہ سب ہی جرائم ہیں. رسولوں کا انکار بھی یا ان کو جھٹلانا بھی غلط ہے، اور اسی طرح آیات کو جھٹلانا بھی غلط ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر رکھ دیا. اب بات یہ ہے کہ وہ تو ڈوب گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آئے، پھر ختم ہی ہو گئے، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی یا جڑ ہی کٹ کے رہ گئی. تو پھر وہ نشانی کیسے؟ نشانی تو نظر آتی ہے نا. تو نشانی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نظر آئے، وہ محسوس کی جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے. ان کے اندر نشانی کیا ہے باقی قوموں کے لیے؟ ان کا زمین سے مٹ جانا، ان کا تباہ و برباد ہو جانا. کیونکہ بچے تو پھر چند ایک لوگ تھے جن سے آئندہ نسل چلی، باقی تو ساری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. تو اس ساری قوم کی بربادی جو تھی وہی دراصل نشانی ہے عبرت کی بعد میں آنے والوں کے لیے، کہ سب سوچیں
کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو بچ نہ سکیں گے. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ خواہ وہ قوم فرعون ہو، خواہ وہ قوم نوح ہو، یا وہ مکہ کے لوگ ہوں. جو بھی شرک کریں گے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ سب کے سب دردناک عذاب پائیں گے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے. رس کا لغوی معنی ہوتا ہے کنواں. کچے کنویں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بڑے کنویں کے لیے بھی، یعنی وسیع پیمانے پہ جس سے پانی نکلتا ہو. کنواں کیا ہے؟ دراصل زمین کا رس ہے نا. جیسے مالٹے کا رس ہوتا ہے، وہ اس سے پانی نکل کے آتا ہے، تو اسی طرح اگر کنویں کی ہیئت یا حقیقت پہ غور کریں تو آپ پانی نکالتے جاتے ہیں اور پھر پانی آس پاس سے رس رس کے وہاں جمع ہو جاتا ہے. کبھی اس کا لیول اوپر ہو جاتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، لیکن چشمے سے مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال عربی زبان میں رس جو ہے وہ کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصحاب الرس کا ذکر سورۃ الفرقان کے علاوہ سورۃ قاف میں آتا ہے، یعنی قرآن پاک میں کل 2 مرتبہ آتا ہے ان کا ذکر. لیکن یہ کون تھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. عاد اور سمود کا ذکر تو کثرت سے ملتا ہے، اور ان کے علاقوں کی بھی خبر ہے کہ وہ کہاں بسے، اور ان کی بہت سی اور نشانیاں بھی پتہ چلتی. لیکن اصحاب الرس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف کون پیغمبر بھیجے گئے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان یعنی عاد و سمود اور اصحاب الرس کے بیچ میں بہت سی قومیں. قرون کا لفظ جو ہے یہ قرن سے نکلا ہے. قرن اور قرین، قرین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قرن کو سمجھنے کے لیے اگر لفظ قرین آپ یاد رکھیں تو بھولے گا نہیں. قرین ساتھی کو کہتے ہیں نا. تو قرن کہتے ہیں ہم اثر لوگوں کا گروہ، ایک زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کا گروہ. اسی لیے پھر وہ سینچری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عام طور پر ایک سینچری میں ایک نسل یا ایک عصر یا ایک زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل آتی ہے تو گویا ایک قرن ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال ہی کا عرصہ ہو، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے. مراد یہاں پر قومیں ہیں، اور ان کے بیچ کی بہت سی قومیں، یعنی بیچ کی صدیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور قومیں بھی کہہ سکتے ہیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کو ہم نے مثالیں بیان کی تھی، ہر ایک کو ہم نے طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا تھا. اور مثالوں سے مراد یہاں پر دلائل ہیں، یعنی طرح طرح کی دلیلوں سے ہم نے ان کو بات سمجھائی، اور گزشتہ اقوام کے واقعات اور حالات سے بھی خبردار کیا. یعنی مثالوں سے مراد دلائل، اور دلائل میں کیا چیز ہے؟ یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اور قصے وغیرہ. وَكُلًّا تَبَّرْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، غارت کر دیا، تہس نہس کر دیا. تتبیرا، غارت کرنا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور البتہ تحقیق وہ گزرے یا آئے. کس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گزرے؟ قریش کی طرف، اہل مکہ کی طرف. علی القریۃ، اس بستی پر، التی وہ جو، امطرت برسائی گئی، مطر السوء بری بارش، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف، یعنی سدوم اور اموریہ وغیرہ کی طرف. اور قریش وہاں کہاں آئے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قریش اپنے تجارتی سفر میں شام کی طرف جاتے ہوئے ان بستیوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے. اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کون نہیں دیکھتے؟ قریش کے لوگ یا آخرت کے منکر؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں ان بستیوں کو آتے جاتے کہ ان پر کون سی آفت گزری، ان کو کس چیز نے تباہ کیا. یہاں پر اسے مطر السوء کہا گیا، پتھروں کی بارش برسی تھی ان پر. یعنی اس بستی یا ان بستیوں کے اوپر گزرنے والے عذاب کی داستانیں اہل مکہ سے کچھ چھپی ہوئی تو نہیں ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی تھی.
بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ یعنی اہل مکہ دوبارہ زندگی کی امید نہیں رکھتے، دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کا دیکھنا اور آخرت کو ماننے والوں کا دیکھنا فرق ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہو، جب وہ ایسی بستیوں کے پاس سے گزرے گا تو کیا سوچے گا، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اور ایک وہ شخص جس کو آخرت کی کچھ فکر نہیں، جب وہ ایسی بستیوں کے پاس سے گزرے گا، کھنڈرات کے پاس سے گزرے گا، تباہ شدہ قوموں کے پاس سے گزرے گا، تو محض تفریح کے لیے، سیاحت کی غرض سے، تماشائی کی حیثیت سے، وہ صرف سائٹ سینگ ہوگی، اس میں سبق کا کوئی پہلو نہ ہوگا، اس سے کوئی عبرت نہ ہوگی۔ فرمایا یہ دن رات یہاں سے گزرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی سبق نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ بل کانوا لا یرجون نشورا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا منکر اور آخرت پر ایمان لانے والا، ان دونوں کی سوچ مختلف ہوتی، یہ دونوں مختلف طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، ان دونوں کے نگاہ کا زاویہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور آخرت کے اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا طریقہ سنجیدگی پر مبنی نہ تھا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا۔ یہ لوگ بھلا ہدایت کہاں سے حاصل کرتے، جبکہ ان کا طرز عمل کچھ یوں ہے کہ وہ اذا رأوک، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذونک الا ہزوا، تو نہیں وہ بناتے تیرا مگر مذاق، یعنی یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا بل کانوا لا یرجون نشورا، اس کا اثر پیچھے پہ بھی ہے، وَلَقَدْ أَتَوْا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، ایک تماشائی کا سا رویہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے ساتھ بھی معاملہ بہت ہی غیر سنجیدہ ہوتا ہے، دیکھتے ہی آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ ناسمجھی کس وجہ سے ہے کہ ان کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، یہ انجام سے بے خبر ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ ایسا رویہ اور طریقہ اختیار نہ کریں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 36 میں بھی آپ نے پڑھا کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ ہے، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ایک نشانی تھے زمین پر، لیکن آپ کا کردار، اخلاق، طرز زندگی دیکھ کر انہیں کچھ بھی سبق نہ ملا، اس کے برعکس آپ کی تعلیمات کا انہوں نے مذاق ہی اڑایا۔ اور کیا کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اس شخص کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یعنی مکہ کے کسی سردار کو کیوں نہ بھیجا، طائف کے کسی بڑے کو منتخب کیوں نہ کیا، دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی شان و شوکت والے کے پاس یہ پیغام کیوں نہ آیا، آپ ہی کے پاس آنا تھا۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ رسول جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے عام طور پر دین والوں کو دیکھتے ہی لوگوں کے اندر ایک مذاق کی حس جاگ اٹھتی ہے، اور اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جس چیز کو ماننا نہیں چاہتا عام طور پر وہ ایک اچھے انداز میں مذاق میں اس کو ٹال دیتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جس چیز کو آپ ماننا نہیں چاہتے اس کے انکار کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو آپ سنجیدگی سے نو کہیں، اور ایک کیا ہے آپ ہنس کر ٹال دیں۔ سنجیدگی سے نو کہنا بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے عام طور پر دنیا کے معاملات میں،
تو ہنس کر ٹال دینا بات کو ایک اچھے انداز میں دوسرے کی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسا رویہ نقصان دہ ہے. یہ کبھی تو سنجیدگی سے نہ کرتے اور کبھی مذاق اڑا کر آپ کو ہلکا کرنے کی یا آپ کے پیغام کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. ھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ شخص جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پہ جم نہ گئے ہوتے. یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور روایتی طرز فکر، روایتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے، اپنا دین نہیں چھوڑا، ورنہ یہ پیغمبر تو ہمیں گمراہ کر کے ہی چھوڑتا. یہ قاعدہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بعد اگر لام تاکید آئے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ یقیناً، بے شک. اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، یقیناً یا لازمن، لازمن بھی کہہ سکتے. یہ تو لازمن ہمیں بھٹکا کے ہی چھوڑتا، اپنے الہوں سے برگشتہ ہی کر دیتا اگر ہم ان پہ جم نہ گئے ہوتے. یعنی اگر ہم اپنی ہٹ کے یا ضد کے پکے نہ ہوتے یا اپنے تعصب میں ہم ماہر نہ ہوتے تو ہم تو کبھی کے بھٹک چکے ہوتے. یعنی انڈائریکٹلی اعتراف بھی کر رہے ہیں آپ کے پیغام کے مؤثر ہونے کا، کہ ہمیں اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی کا بھی دراصل اعتراف ہے، کہ ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، دلیل تو اسی کی بڑی تھی، بس ہم چونکہ ڈھیٹ تھے، جمے ہوئے تھے، ضد پر تھے، اس لیے ہم اپنے دین کو بچا گئے. تو کسی بھی شخص کا حق پر ہونے کے لیے اگر یہی معیار ہو کہ ہم اپنی ضد کے پکے تھے یا آباء و اجداد کی تقلید کے پکے تھے یا اپنی غلطی کو غلطی نہیں ماننے والے تھے، اس وجہ سے ہم بچ گئے، تو پھر یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں. ثابت قدمی ایک مثبت رویہ ہے، لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی منفی رویہ ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی شخص ثابت قدم ہے یا پھر ہٹ دھرم ہے؟ ثابت قدمی کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی بات کو پہچاننا اور پھر اس پہ جم جانا. قل آمنت باللہ ثم استقم. اور ہٹ دھرمی کیا ہے؟ دلیل کے بغیر اندھا دھن صرف اپنی خواہشات پر مبنی یا آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی کسی بات کو لے لینا اور کوئی دلیل نہ سننا اور ضد کا شکار ہو کر اس پہ قائم رہنا. سمجھ میں آئی بات؟ فرق پتہ چل گیا نا. صبر یہاں استقامت کے معنوں میں یا ہٹ دھرمی کے معنوں میں ہے، چونکہ ان کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص دلیل روشن کے ساتھ ایک بات کو صحیح اینگل سے دیکھ کر اس کو پہچان کر اس پہ جمتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی. لیکن اگر ایک شخص بغیر دلیل کے، بغیر کسی سمجھ آنے والی بات کے، محض اپنی خواہش یا اپنی سوچ یا اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، ایسی چیز نقصان دہ ہے، درست نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے. حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کب جان لیں گے؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے. کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا، کہ گمراہی میں کون زیادہ آگے نکل گیا ہے، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے. کل انہیں پتا چلے گا کہ کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو انسان دلیل کے بغیر محض اندھا دھن ضد کی بنا پر کسی چیز پہ اڑ جاتا ہے، یہ جم جاتا ہے، اس کا علاج پھر سزا کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.